اور جب سیدہ مریم پر قوم نے انگلی اٹھائی کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو باپ بھی نیک نام، تیری تو ماں بھی نیک نام، شادی سے پہلے بیٹا کیسے؟ مریم نے اپنے نومولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متوجہ کیا، میرا سر نہ کھاؤ، کسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہتی ہے ہم بچے سے کیسے باتیں کریں، کبھی بچے بھی بولتے ہیں، تو خود بولنا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ او ابن مریم، اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں باتیں کیا کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہے، اور بول بھی یوں کہ تیری گفتگو تاریخ کی متاع عزیز بن جائے۔ حدیث میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اٹھا کے نعرہ لگایا، فرمایا میری ماں کے کردار پہ شبہ کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، ابدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں، آتانی الکتاب، تعویذ گنڈا بیچنے کے لیے نہیں آیا، کانسٹیٹیوشن پاور لایا ہوں، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ تعویذ گنڈا بیچنا نہ پیغمبروں کا مشن ہے، نہ پیغمبر کے غلاموں کا مشن ہے، یہ یہاں کے فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے، یہاں کے فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے، اور لیتے وہ ہیں جن کی خدا سے بن نہیں آئی۔ در در پہ وہی عورت رسوا ہوتی ہے جس کے گھر میں نہ بن آئے، شوہر کا گھر چھوڑے گی تو در در پہ رسوا، اور جو انسان اللہ کا در چھوڑتا ہے وہ پھر کبھی ڈنڈیوں کے آگے، کبھی مزاروں کے آگے، کبھی لمبی لمبی زلفوں کے آگے، کبھی چبوں کے آگے، در در پہ جھک جھک کے ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے در کو چھوڑنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں تمہارے کسبل نکالوں گا، تمہیں سیدھا کروں گا۔ سیدہ مریم پر جب قوم نے انگشت برداری کی تو حضرت عیسیٰ وکیل صفائی بن گئے، حضرت یوسف پر جب الزام لگا تو عزیز مصر کے گھر کا ایک لڑکا وکیل صفائی بن گیا، حضرت موسیٰ پر جب الزام لگا تو ایک عورت وکیل صفائی بن گئی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگا تو یہاں وحی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی اور خود خدا وکیل صفائی بتائی، خود خدا وکیل صفائی بتائی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، اور پاک زینت مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس طرح کے اسلوب میں فرمایا، جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کو دیکھ لے، جس خوش نصیب خاتون کا شوہر محمد معصوم ہو، اس خاتون کی عفت و عظمت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔
میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں میرے عزیز دوستوں، اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، جناب عائشہ بنت صدیق رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ غزوہ بدر بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، غزوہ بدر بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، حضرت عائشہ کی وفات بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک روایت کے مطابق رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو۔ اب مطابقت غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک، عائشہ صدیقہ کی وفات بھی 17 رمضان المبارک، سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت بھی 17 رمضان المبارک، علم بردار زخمی ہو کر گر گیا غزوہ بدر میں، رضاکاران اسلام نے قائد اسلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول علم بردار زخمی ہو گیا ہے، علم بھی گر گیا ہے، اب آپ فرمائیے کہ ہم کس کپڑے کو اسلام کا پرچم بنا کے بلند کریں اور کون اس پرچم کو اونچا کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد صدیقہ کائنات کی چادر لائے، حضرت عائشہ کی اوڑھنی لائے، فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب اسے تم بلند کرو گے، آج عائشہ کی اوڑھنی، عائشہ کی چادر اسلام کی ناموس کے امین کی حیثیت سے پرچم اسلام بن کر بلند ہوگی، اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ لہرائیں گے۔ تیرا شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اور اس کی وجہ ہے کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، پھر اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، مع شیخین اٹھیں گے، شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ رضی اللہ تعالی عنہا صحابت کا بحر مواج۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم اپنی کائنات کی خدمت میں حاضر کیے، 1,00,000 درہم کو اسی دن اسی لمحے غرباء و مساکین میں یتیم کرنے کے بعد پلو صاف کر، شام ہوئی تو افطاری کے لیے کچھ نہیں، کنیز نے کہا ام المومنین کچھ کھجوریں لے لی ہوتی، کچھ افطاری کے لیے بھی خرید لیا ہوتا،
ہنس کے فرمانے لگی تو نے یاد دلا دیا وہ پانی کا گھونٹ پی کر افطاری کر لی. ہماری افطاری تو ماشاء اللہ ماہ رمضان آتا ہے ہمیں روحانی قوت بخشنے کے لیے اور جسمانی نقاہت دینے کے لیے، اور ہم ماشاء اللہ وہ خدمت کرتے ہیں نفس بجائے کچھ کمزور ہو جانے کے پڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ سحری اتنی بھرپور ہوتی ہے کہ افطاری تک ڈکاری آتے رہتے ہیں، اور پھر افطاری اتنی تباہ کن ہوتی ہے کہ ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں. ہماری نقل کو اللہ اصل سے کوئی نسبت دے دے اور قبول فرما دے، ورنہ ہمارا کیا حال ہے بھائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن 58 ہجری کو رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت البقیع میں سو گئی اور اپنی سیرت اور اپنی اخلاق اور اپنے کردار کے وہ تابندہ نقوش چھوڑ گئی کہ قیامت تک مسلمان عورتوں کے لیے وہ نقش حیات رہیں گے. حق تعالی ہمیں ان نقوش سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.